یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ آج کے پیغام میں پیش کریں گے تیسرا حصہ، مسیح کی تصلیب و قیامت سے پہلے اور بعد کے موضوع پر۔ بائبل مقدس میں بیان ملتا ہے ان تمام کاموں کا جن کا واقعہ ہونا طے تھا، خدا کے پاک مرضی اور اس کے علم سابق کے مطابق، اور وہ کام پورے ہوتے گئے خدا کے ٹھہرائے وقت پر۔ ان عظیم کاموں میں سب سے بڑھ کر اہمیت ہے مسیح کی تصلیب و قیامت کی۔ بڑا ہی مرکزی مقام رکھتے ہیں مسیح کی تصلیب و قیامت کے سچے واقعات، اور ان واقعات کی گواہی دی ہے بے شمار لوگوں نے۔ تحریری طور پر کافی گواہ ایسے تھے جو نہ تو اس وقت اور نہ ہی اس کے بعد یسوع پر ایمان لائے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سنا اس کو بیان کر دیا۔ ان میں سے کچھ تو تاریخ دان تھے اور کچھ یہودی قوم کے مذہبی اور سیاسی لیڈر تھے، اور رومی حکام میں سے کچھ لیڈر بھی تھے۔ وہ تمام گواہ نہ تو مسیح کے حامی تھے اور نہ ہی انہیں مسیحیت سے کوئی لگاؤ تھا، اور ان گواہوں کے بیانات انجیل مقدس میں بھی شامل نہیں۔ ایسے گواہوں کے بیانات الگ سے موجود ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 30 آیت میں یسوع مسیح کی وہ باتیں جو انہوں نے جی اٹھنے کے بعد کہیں۔ لکھا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ یسوع مسیح کی تصلیب و قیامت کے واقعات کے تعلق سے سچے خدا نے سینکڑوں سال پہلے سے اپنے چنے اور بلائے ہوئے نبیوں کی معرفت کلام کیا بار بار، اور ظاہر کیا اپنا نیک اور پاک ارادہ تمام انسانوں کی نجات اور کل مخلوقات کی خلاصی کے لیے۔ خدا نے اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے ذریعہ نجات اور خلاصی کے کام کی تکمیل کی، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح نے ان ثبوتوں کا ہی ذکر کیا، اور سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت وہ خود تھا، زندہ حالت میں ان کے سامنے، جبکہ 3 دن پہلے ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ اسے مصلوب کیا گیا، وہ مر گیا، وہ دفن کیا گیا۔ مسیح کی تصلیب و قیامت کے واقعات کو تقریباً 2000 سال بیت چکے ہیں۔ ان 2000 سالوں میں بے شمار دعوے دار اٹھے جنہوں نے بڑے زوردار طریقہ سے مسیح کی تصلیب و قیامت کو جھٹلانا چاہا، لیکن جب انہیں دعوے داروں میں سے کچھ نے ان تمام ثبوتوں کو لے کر پوری دیانتداری سے اور تعصب اور نفرت کو دل و دماغ سے ہٹا کر سنجیدگی سے تحقیق کی اور تمام ثبوتوں کو پرکھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 100% مطمئن ہوئے، اور انہوں نے خدا کو اور خدا کے عظیم کام کو اور خدا کے سچے کلام کی گواہی کو بالکل سچا پایا۔ لہذا وہ واحد خدا کے بھیجے واحد نجات دہندہ یسوع مسیح پر تہہ دل سے ایمان لائے۔ قادر مطلق واحد خدا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ ہی سچا ہے۔ اس میں سے جاری ہونے والا اس کا سچا کلام اس کی مرضی سے اور ارادہ سے مجسم ہوا اور دنیا میں آیا، اور اس ہستی نے یعنی یسوع مسیح نے ایک موقع پر یوں کہا، راہ
اور حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میرے عزیز، آج بھی دنیا میں ایسے دعوے دار اٹھتے ہیں جو خدا کے کام اور کلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ابلیس کے ساتھ مل کر، حالانکہ نہ تو ان کے پاس اور نہ ہی ابلیس کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے جس سے وہ اپنے جھوٹے دعووں کو سچا ثابت کر سکیں۔ وہ پھر بھی اپنی ضد پر قائم ہیں اور ان کا ہر بیان ملتا جلتا ہے ابلیس کے شیطانی موقف سے اور اس کے مقصد سے، اور وہ مقصد ہے تمام تر بنی نوع انسان کی ابدی ہلاکت اور ہمیشہ کی بربادی۔ اس سب کے برعکس سچے پاک خدا نے ہمیں بخشا ہے اپنا سچ اور اپنی لازوال محبت کا ٹھوس ثبوت۔ خدا کے بھیجے نجات دہندہ یسوع المسیح نے تمام بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے انتہائی دردناک اور بڑی شرمناک صلیبی موت سہی۔ وہ دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ مہربان خدا اور مسیح کا حکم ہے کہ اس کے سچے کام اور کلام کی گواہی بیان کی جائے دنیا بھر میں۔ بائبل مقدس میں خدا کے سچے کلام کا ایک حصہ دیکھتے ہیں ہم سب کی اطلاع کے لیے اور آگاہی کے لیے، اور خدا کا یہ کلام خدا کے پاک روح نے یسوع مسیح کی تصلیب و قیامت کے بعد عنایت کیا۔ کلام کے اس حصہ میں واضح ہوتا ہے کہ کیوں ابلیس مسیح کی صلیبی موت اور قیامت کی ایسی شدید مخالفت کرتا ہے، اس حقیقت کو جھٹلاتا ہے اور اپنے ساتھ انسانوں کو ملا لیتا ہے ورگلا کر بڑی مکاری سے۔ عبرانیوں کے نام خط کے دوسرے باب کی 14 اور 15 آیات کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے یسوع مسیح کی بابت، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون و گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا دے۔ خدا کے کلام کی گواہی ہے کہ مسیح نے ہم سب انسانوں کے لیے فتح جیتی ہے، گناہ پر، ابلیس پر اور موت پر ہمیشہ کے لیے۔ دل میں ایمان لائیں اور منہ سے اقرار کریں تو مخلصی کے مکمل کام کے باعث جسے یسوع مسیح نے پورا کیا، آپ نجات پائیں گے، یسوع مسیح کے نام میں۔ میرے ساتھ مل کر دعا مانگیں سچے دل سے ایسے: سچے زندہ خدا، مجھ گنہگار پر رحم فرما، یسوع مسیح کے نام میں میرا ہر ایک گناہ معاف کر دے مسیح کے وسیلے، اور اپنے وعدہ کے مطابق مجھے اپنے پاک روح سے معمور کریں۔ روح پاک میری مدد کریں، تربیت کریں اور اپنا فضل دیں تاکہ خدا کی مرضی پر عمل کروں۔ مجھے یسوع کی پہچان اور محبت سے معمور کر دیں۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لیں، آمین۔ میرے عزیز، خدا کی بخشی ہوئی نجات اور مسیح میں نئی زندگی آپ کو مبارک ہو۔ برائے مہربانی ہمارے پیغامات دیکھتے رہیں اور لائک بھی کریں اور دوستوں احباب کے ساتھ
شیئر بھی کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو بر وقت نئے پیغامات کی اطلاع ملتی رہے. بہت شکریہ.